اور ایک چوتھا امتحان بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اب جوان ہو گیا، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اور چڑھتا ہوا جوان 11-12 سال، کچھ علماء کہتے ہیں کہ 16 سال کی عمر کا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلتا باپ کے ساتھ تو باپ بیٹے کو دیکھتا، رش کرتا کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، میرے بعد نبوت کا وارث بنے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رخسار کو دیکھتے، چال پھال کو دیکھتے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو دیکھتے، ان کے اعمال کو دیکھتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ پاک نے پھر امتحان لے لیا۔ اللہ پاک نے امتحان کیا لیا کہ ادھر ایک طرف بیٹا اور ایک طرف اللہ کا حکم خواب میں دکھایا۔ اب یہاں پر حکم نہیں دیا، خواب میں دکھایا کہ پیاری چیز کو قربان کر رہا ہے، پھر خواب میں دکھایا کہ پیاری چیز کو قربان کر رہا ہے، تیسری رات پھر خواب میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑا ہوا اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ پاک میری پیاری چیز کی محبت کی قربانی مانگتا ہے تو مجھے تو سب سے زیادہ آج اس دور میں اس وقت اگر کوئی چیز محبوب ہے تو وہ میرا بیٹا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا نبی بنے، یہ نبوت کی وراثت کو آگے لے کر چلے۔ تو اللہ پاک کی رضا کے لیے پھر واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو پکڑا، مینا کے میدان میں لٹایا، چھری چلا دی۔ یہ امتحان تھا، ایک طرف بیٹا، ایک طرف محبت، ایک طرف اللہ کی محبت، ایک طرف اولاد کی محبت، اولاد کی محبت کو قربان کر دیا، اللہ کی محبت کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ پاک یہاں اصول بھی یہی ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے لیے اپنی خواہش کو مٹا دیتا ہے تو اللہ پاک خواہش بھی واپس کر دیتا ہے اور اللہ پاک عزت سے بھی نوازتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری جب چلائی، اللہ نے چھری بھی نہیں چلنے دی، جنت سے میڈھا منگوایا، اللہ نے اس کو بھی قربان کرایا۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی قبول فرمائی، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے لیے یہ عمل بھی جاری فرما دیا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ اعمال تھے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے اور امتحان میں کامیاب ہوئے۔